السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ذنب آدم و حواء علیہم السلام، پھر حضرت آدم اور حواء علیہم السلام کی لغزش، طرحتہما شہوت النفس فی ذالک، ان دونوں کو اس لغزش میں خواہش نفس نے ہی ڈالا۔ بیان چل رہا تھا جناب کہ جب آپ غور کریں گے ابتدائے آفرینش سے تا قیام قیامت، تو ساری برائیاں، ہلاکتیں، رسوائیاں، معصیتیں، گناہ، آفتیں سب اس نفس کی جانب سے ہی آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی کا بیان چل رہا ہے۔ ثم ذنب آدم و حواء علیہم السلام، پھر آدم و حواء علیہم السلام کی لغزش، ان دونوں کو خواہش نفس نے ہی اس لغزش میں ڈالا۔ وحرسہما علی البقاء والحیات، اور ان دونوں کو لالچ دل، وحرسہما فی ذالک، اس میں یعنی لغزش میں، وحرسہما علی البقاء والحیات، اور ان دونوں کے لالچ میں ڈالا بقا اور حیات کی، ٹھیک ہے نا؟ بقا اور حیات کے لالچ میں ڈالا شہوت نفس نے ہی۔ طرحتہما شہوت النفس فی ذالک، فی ذالک اس میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ اسی لفظ ذنب کی طرف۔ ان دونوں کو شہوت نفس نے لغزش میں ڈالا، وحرصہما علی البقاء والنفس، اور ان دونوں کے لالچ میں ڈالا بقا اور حیات کے لالچ میں ڈالا۔ حرصہما یہ ذالک پر عطف ہے۔ حتی اغترا بقول ابلیس، یہاں تک کہ یہ دونوں ابلیس کی بات پر دھوکہ کھا گئے۔ اس نے کہا کہ یہ گندم کھا لو، جس درخت سے منع کیا گیا تھا اے نا، اس کو کھانے پر ابھارا۔ فکان ذالک اذن بعون النفس و شرکتہا، تو یہ لغزش اذن اس وقت بعون النفس و شرکتہا، نفس کی مدد اور اس کی شرکت سے ہوئی۔ حتی سقطا بذالک من جوار اللہ تعالی وقرار الفردوس الی ہذه الدنیا الحقیرہ النکدہ، یہاں تک کہ دونوں بذالک، اس لغزش کی وجہ سے دونوں اللہ کے قرب سے، جوار اللہ کے پڑوس، اللہ کے قرب سے دونوں چلے آئے، سقطہ گر گئے، اللہ کے قرب سے دور ہو گئے، وقرار الفردوس، اور فردوس بری کی سکون و رہائش سے چلے آئے، الی ہذه الدنیا الحقیرہ النکدہ، اس حقیر اور دشوار دنیا کی طرف، النکدہ نکد العیش، زندگی کا بدحال ہونا، اس بری اور حقیر دنیا کی طرف، الفانیت المہلکت، فانی اور ہلاکت خیز دنیا کی طرف چلے آئے۔ اللہ کے پڑوس سے، پڑوس تو اللہ کا ہے نہیں ہے نا، قرب تو ہے نہیں، اس لیے کہ وہ مکان سے پاک ہے نا، تو یہ جناب معنوی طور پر کہا گیا ہے، حقیقی طور پر نہیں۔ اللہ کا پڑوس اس معنی کر تھا کہ جنت اللہ کی ہے نا جلوہ گاہ تھی، اللہ کی نعمتوں کی جگہ تھی، جنت میں اللہ کی نعمتیں تھیں، اور اس لحاظ سے اللہ کی جنت میں یہ تھے، تو اس لحاظ سے معنوی طور پر قرب یہاں پر بیان کیا گیا، حقیقی طور پر نہیں۔ وَلَقِيَ أَوْلَادُهُمَا، یہاں پر عبارت کچھ اس کتاب میں چھوٹی ہوئی ہے، دوسرے نسخوں میں ہے وَلَقِيَا مَا لَقِيَا،
اور ان دونوں نے مشقتوں کا سامنا کیا، لقیا ما لقیا، اور انہوں نے سامنا کیا اور مشقتوں کا جن کا سامنا کیا، یعنی بڑی مشکلات کا سامنا کیا کہ ایک عرصے دراز تک روئے گڑ گڑائے اپنی اس لغزش پر، تب جا کر معافی ملی۔ اور آگے ہے وَلَقِيَ أَوْلَادُهُمَا مَا لَقُوا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَى أَبَدِ الْعَابِدِينَ، اور ان کی اولاد نے سامنا کیا ان مشکلات کا، ما لقوا جن کا سامنا کیا، یعنی بڑی مشکلات کا سامنا کیا، من ذالک اليوم اس دن سے، الی ابد العابدین ہمیشہ ہمیش تک، یعنی ہمیشہ ہمیش ایک دوسرے سے مشکلات کا سامنا کرتے رہیں گے اسی نفس کی وجہ سے، قتل و غارت گری، طرح طرح کی برائیاں، بے حیائیاں اسی نفس کی طرف سے ان کو پیش آتی رہیں گی۔ ثم حدیث قابیل و حابیل، پھر قابیل اور حابیل کا واقعہ، یہ بھی اسی نفس کی وجہ سے ہے نا رونما ہوا، کان السبب فی امرہما الحسد والشح، ان دونوں کے معاملے کا سبب حسد اور لالچ ہے، ٹھیک ہے نا، ان دونوں کے واقعے کا ان دونوں کے معاملے کا سبب کیا ہے؟ وہ بھی حسد اور لالچ ہے جو نفس کی جانب سے ہوتا ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا شادی کرنے کے لالچ میں، ہے نا، تو قاتل کون ہے؟ جو قابیل ہے، دونوں قاف سے ہے تو یاد رہے گا، قاتل قاف سے، قابیل قاف سے، قاتل کون ہے؟ قابیل۔ ثم حدیث ہاروت و ماروت، تو حابیل قابل ہاروت ماروت دونوں سب غیر منصرف ہیں عالمیت اور عجمیت کی وجہ سے، پھر ہاروت اور ماروت کا واقعہ پیش آیا، کان سبب فی شانہما الشہوۃ، ان دونوں کے بارے میں بھی ان دونوں کے معاملے کا سبب بھی کیا تھا؟ شہوت ہے۔ ثم ہلم جرا الی یوم القیامہ، پھر جاری اسی پر قیاس کرو قیامت تک، نفس کی ہی کار فرمائیاں اور کارستانیاں ہے نا، ستم گریاں ہیں تمام برائیوں میں۔ حلم اس میں فعل ہے نا، جس کا معنی قس یا تعال، آؤ ہے نا، لاؤ، ٹھیک ہے نا، لازم متعدی دونوں استعمال ہوتا ہے، اور جرن یہ حال ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے، ٹھیک ہے نا، اسی سے حلما سے حال ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے، اور الی یوم القیامہ یہ جرن سے کیا ہے؟ متعلق ہے، جرن ہے تو مصدر لیکن صفت کے معنی میں لے کر اس کو حال بنایا جا سکتا ہے۔ تو حدیث ہاروت ماروت کے واقعے سے کیا مراد ہے؟ جو تفسیروں میں آیا ہے نا، کہ ہاروت ماروت، جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں زمین پر ایک اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو ملائکہ نے اعتراض کیا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا اے پروردگار عالم، کیا تو زمین میں ایسے کو بھیجے گا، ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ تو پروردگار، اور انہوں نے عرض کی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، تو وہاں پر پروردگار عالم نے ان سے کہا کہ یہ خواہش نفس کی وجہ سے ہوتا ہے نا، تم بھی اگر خواہش نفس ڈال دی جائے تمہارے اندر تو تم بھی فساد مچاؤ گے۔ تو دو فرشتوں نے مقرر کیے، ہاروت ماروت، ان کو زمین پر بھیجا گیا، خواہش ان کے اندر رکھی گئی ہے نا، پھر جو ہے زہرہ نام کی ایک عورت سے ان کا تعلق ہوا، تو اس عورت نے کہا کہ شرک کرو اور بچے کو مار دو، تب جو ہے میں اپنے نفس پر تمہیں قابو دوں گی۔ تو انہوں باز رہے اور جو ہے بدکاری پر آمادہ نہیں ہوئے۔
اس کے بعد وہ شراب لے کر آئی اور کہا شراب پی لو تب میں اپنے نفس پر قابو دوں گی. تو انہوں نے شراب پی لی, اس کے بعد قتل بھی کر دیا بچے کو اور سب کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کے عذاب کو چننے کا ان کو اختیار دیا, تو انہوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا. تو یہ واقعہ ہے, تو یہ واقعہ بھی نفس کی وجہ سے ہوا, اس لیے کہ انہوں نے اس زہرہ اور لڑکی کو, عورت کو پسند کیا اور خواہش وہاں بھی کار فرما رہی. فلا تجد فی الخلق فتنة ولا فضیحہ ولا ضلالا ولا معصیہ, تو مخلوق میں کوئی فتنہ, کوئی برائی اور کوئی گمراہی, کوئی گناہ نہیں پائے گا. الا واصلها النفس وهواها, مگر اس کی اصل نفس اور اس کی خواہش ہوگی. والا کان الخلق فی سلامت و خیر, ورنہ تو مخلوق سلامتی میں تھی اور بھلائی میں تھی. والا یعنی والا توجد النفس وهواها, اگر نفس کی خواہش اور نفس نہ ہوتا تو مخلوق سلامت رہتی اور نیک رہتی. وَإِذَا كَانَ عَدُوٌ بِهَذَا الضَّرَرِ كُلِّهِ, اور جب دشمن یعنی نفس ان تمام تکلیفوں والا ہے, یہ تمام نقصانات کا حامل ہے. فَحَقَّ لِلْعَاقِلِ أَن يَهْتَمَّ بِأَمْرِهِ, تو عقل مند کے پر یہ قائد ہوتا ہے کہ وہ اس کے معاملے کا خیال رکھے. واللہ تعالی ولی الہدایت و توفیق بفضلہ, اور اللہ ہدایت دینے والا ہے اور اپنے فضل سے توفیق دینے والا ہے. فَإِن قُلْتَ فَمَا الْحِيلَةُ إِذًا لَنَا فِي هَذَا الْعَدُوِّ, اگر آپ کہیں کہ اذن یہ تنوین مضاف الیہ کے عوض ہے, اذن تب یعنی اذا کان العدو بهذا الضرر مضاف الیہ کے عوض ہے نا, جیسے ہینا اذن, تو اذن اس میں بھی تنوین مضاف الیہ کے عوض ہے. اگر آپ کہیں کہ جب اس دشمن کا نقصان اتنا بڑا ہے تو اس دشمن کے بارے میں ہمارے لیے کیا ہیلا ہے, وما التدبیر فی امرہ, اس کے معاملے میں کیا تدبیر اختیار کریں. فبین لنا ذلک, ہمارے سامنے بیان کیجئے. فعلم ان ذکرنا فیما تقدم ان امرہا عسیر صعب, تو جان لیجئے کہ ہم نے ما قبل میں ذکر کیا ہے کہ نفس کا معاملہ دشوار مشکل ہے. اذ لا یمکن قہرها بمرۃ, اس لیے کہ اس کو یک بارگی اس کو مغلوب کرنا ممکن نہیں, کساری العادہ, دوسرے تمام دشمنوں کی طرح. اذ ہی المطیۃ والآلہ, اس لیے کہ یہی تو سواری ہے اور یہی اوزار ہے, یہی سواری ہے. نفس ہی کیا ہے, سواری ہے طاعت بجا لانے کا. اگر نفس نہ ہو تو طاعتیں بھی تو نہیں بجا لا سکتا آدمی, عبادتیں بھی تو نہیں کر سکتا. قیلا, کہا گیا ہے, ان اعرابیا دعا لانسان بخیر, ایک اعرابی ایک دیہاتی نے ایک انسان کے لیے دعا کی, بھلائی کی دعا کی, نیکی خیر کی دعا کی. فقال, تو اس نے کہا, کابت اللہ کل عدو لک الا نفسک, اللہ تیرے ہر دشمن کو مغلوب کر دے سوائے تیرے نفس کے. وہ بڑا فصیح و بلیغ دیہاتی تھا. عرب میں عربی فصیح و بلیغ عربی کون جانتے تھے, دیہات والے. تو اس نے کہا اللہ تیرے ہر دشمن کو مغلوب کر دے سوائے تیرے نفس کے, اور نفس ہے تو ہر دشمن جری ہو جائے گا, نفس ہی تو سب سے بڑا دشمن ہے. تو یہ دعا کی یا بد دعا کی. ولا یمکن اہمالها بمرہ, اور یک بارگی اس کو چھوڑ دینا, نفس سے ترک تعلق کر لینا ممکن نہیں. لمکان ضررہا, اس کے نقصان کی وجہ سے. فتحتاج الی طریق بین الطریقین, تو دو طریقوں میں سے ایک طریقے کا تو حاجت مند ہے. تربیہا و تقویہا بقدر ما تحتمل فعل الخیر, تو نفس کی تربیت کرے اور اس کو طاقت فراہم کرے اس قدر جتنا کہ نفس نیک کام کرنے کا متحمل ہو, اتنی ہی طاقت دے کہ نیک کام کرنے کی وہ قوت رکھے, زیادہ نہ دے کہ سرکش ہو جائے. وَتُضْعِفُهَا وَتَحْبِسُهَا عَلَى حَدٍّ لَا تَتَمَادَى,
اور تو اس کو کمزور کرے اور اس کو قید کر کے رکھے اس اتنی مقدار میں لا تتمادہ کہ وہ سرکشی نہ کرے. فانتا من امرها فی علاج شدید، تو اس کے معاملے میں سخت علاج کا محتاج ہے، وہ نظر لطیف اور دقیق نظر کا. ثم انا قد ذکرنا فی امرها ان تلجمها بلجام التقوی والورع، پھر ہم نے ذکر کیا ہے اس کے معاملے میں کہ تو اسے تقوی اور پرہیزگاری کی لگام لگا دے. لتحصل الفائدتین جميعا، تاکہ دونوں فائدے تو حاصل کرے. فین قیل ان هذه دابۃ جموح وبہیمۃ صعبۃ شکست لا تنقاد للجام، اگر کہا جائے کہ یہ سرکش جانور ہے، نفس سرکش جانور ہے، تشبیہ بلیغ ہے، جانور کی طرح ہے. وبہیمۃ صعبۃ، اور بڑا سخت چوپایا ہے. شکست بدخلق تند خو چوپایا ہے. لا تنقاد للجام، لگام تو تبھی لگائیں گے تب وہ ہاتھ آئے گا. یہ لا تنقاد للجام، لگام لگانے کے لیے یہ انقادو مطیع فرمان بردار ہونا، قابو میں آنا، لگام لگانے کے لیے قابو نہیں دے گا، قابو میں نہیں آئے گا. فمل حیلۃ فیہا، تو لگام لگانے کے بارے میں کیا ہیلا ہے، کیا ہیلا اختیار کریں. حتی تمکننا منہا، یہاں تک کہ وہ ہمیں لگام لگانے پر قابو دے. فعلم انک لصادق، جان لیجئے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں. والحیلۃ تذلیلھا حتی تنقاد للجام، اور اس کا طریقہ ہیلا یہ ہے کہ اس کو آپ ذلیل کریں، کمزور کریں، تاکہ وہ لگام لگانے کے لیے قابو میں آ جائے، مغلوب ہو جائے. قال علماؤنا رضی اللہ عنہم، ہمارے علماء نے فرمایا ہے انما تذلل النفس، مجہول، نفس کو قابو میں کیا جاتا ہے. ویکسر ہواها، اور اس کی خواہش کو توڑا جاتا ہے. بثلاثۃ اشیاء، تین چیزوں سے. احدها منع الشہوات، پہلی چیز ان میں سے خواہشوں کو روکنا. فإن الدابۃ الحرون تلین، اس لیے کہ اڑیل چوپایا نرم پڑتا ہے. اذا نقص من علفها، جب اس کے چارے میں کمی کر دی جائے. فإن الدابۃ الحرون، حرون حرنا یحرون، جانور کا سرکش ہونا، قابو میں نہ آنا. اس لیے کہ اڑیل چوپایا تلینو نرم پڑ جاتا ہے جب اس کی خوراک میں، اس کے چارے میں کمی کر دی جائے. وثانی حمل اثقال العبادات علیہا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسری چیز یہ ہے کہ اس پر عبادتوں کے بوجھ لادے جائیں، عبادتوں کے بوجھ اس پر لادنا. فإن الحمار اذا زید فی حملہ مع نقصان من علفہ تذلل وانقادا، اس لیے کہ گدھا جب اس کے بوجھ میں اضافہ کر دیا جائے اس کی خوراک میں کمی کے ساتھ، تو وہ کمزور ہو جاتا ہے اور قابو میں آ جاتا ہے. والثالث الاستعانۃ باللہ تعالی والتضرع الیہ بأن یعینک، اور تیسری چیز ہے اللہ سے مدد مانگنا اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا کہ وہ تیری مدد کرے. وَإِلَّا فَلَا مَخْلَصَ، وَإِلَّا یعنی اللہ یستعین اللہ، اللہ یستعین ہے نا، یستعینک اللہ، اگر اللہ تیری مدد نہ کرے، فلا مخلص، تو کوئی راہ نجات نہیں، چھٹکارا نہیں ہے. اما تسمع قول یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، کیا تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قول نہیں سنا؟ ان النفس، قرآن پاک میں جو ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس ضرور برائیوں کا بہت حکم دیتا ہے مگر جبکہ میرا پروردگار رحم فرمائے. فیضا واضبطہ الحادی الامور الثلاثہ، جب ان تین امور کی آپ پابندی کریں گے، انقادت لک النفس الجموح باذن اللہ تعالی، تو اللہ کے حکم سے یہ سرکش نفس آپ کا تابع ہو جائے گا. فحین ازن تبادروا الی ان تملکھا وتلجمھا وتعمانا من شرھا، تو اس وقت تبادروا، تو سبقت کرے، الی بان تملکھا،
الا ان تملکا، اس پر قابو کرنے کی، اس کو قابو میں کرنے کی، اس کا مالک بننے کی، اس کو قابو میں کرنے کی تو سبقت کرے، اور وتلجمہا، اور تو سبقت کرے اسے لگام پہنانے کی، وتامن من شرہا، اور تو سبقت کرے اس بات کی کہ تو اس کے شر سے مامون رہے۔ فین قلتا فبین لنا الآن ما هو التقوی حتی نعلمہ، اگر آپ کہیں کہ اب ہمارے لیے بیان کیجئے کہ تقوی کیا ہے تاکہ ہم اسے جانیں، فعلم اولا، تو پہلے جان لیجئے، ان التقوی کنز عزیز، کہ تقوی یہ عمدہ خزانہ ہے، فلئن ظفرت بہ، اگر آپ اس پر کامیاب ہو گئے، فکم تجد فیہ من جوہر شریف، تو اس میں آپ کتنے ہی عمدہ جوہر پائیں گے، وعلق نفیس، علق کا معنی ہر عمدہ چیز، اور نفیس کا معنی بھی عمدہ، اور عمدہ موتی پائیں گے، یا پھر تاکید کے لیے ہے یہ ہے نا، بہت عمدہ چیز پائیں گے، وخیر کثیر ورزق کریم، اور خوب بھلائی پائیں گے، اور عزت والا رزق پائیں گے، وفوز کبیر، اور بڑی کامیابی پائیں گے، وغنم جسیم، اور عظیم غنیمت پائیں گے، وملک عظیم، اور بڑی بادشاہت پائیں گے، فکأن خیرات الدنیا والآخرہ جمعت فجعلت تحت هذه الخصلة الواحدة التي هي التقوی، گویا کہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جمع کی گئیں، پھر اس ایک وصف کے ماتحت رکھ دی گئیں، التي ہے تقوی، جو تقوی ہے۔ وتأمل ما فی القرآن من ذکرہا، آپ غور کریں اس تقوی کے ذکر میں جو قرآن میں آیا ہے، ما فی القرآن من ذکرہا، آپ غور کریں اس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ ما کا بیان من ذکرہا، تقوی کے ذکر کے بارے میں جو قرآن میں آیا ہے، فکم علق بہا من خیر، تو کتنی خیر کو، کتنی بھلائیوں کو اللہ نے اس پر معلق فرمایا ہے، وکم وعد علیہ من ثواب و اجر، اور کتنا اس پر ثواب و اجر کا وعدہ فرمایا ہے، وکم اضاف علیہ من سعادہ، اور اللہ نے کتنی سعادتوں کا اس کی طرف، کتنی سعادتوں کی نسبت کی ہے، وَأَنَا أَعُدُّ لَكَ مِن جُمْلَةِ حَسَنَتَيْ عَشَرَةَ خَصْلَةً، عد یعد، شمار کرنا، میں شمار کرتا ہوں آپ کے لیے، من جملتہا، ان تمام اوصاف میں، جن اوصاف کو رکھا ہے تقوی کے ماتحت اللہ نے، ان تمام اوصاف میں سے میں آپ کے لیے شمار کرتا ہوں 12 اوصاف جو اللہ نے تقوی کے ماتحت رکھے ہیں۔ اولھا، پہلا وصف ہے ان میں سے، المدحت والثناء، کہ تقوی حاصل کرنے والے کی مدحت اور ثنا فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے۔ قال اللہ تعالی، فرمان خداوندی ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً یہ اہم امور ہیں۔ وَثَانِي الْحِفْظُ وَالْحِرَاسَةُ مِنَ الْأَعْدَاءِ، دوسرا وصف ہے دشمنوں سے حفاظت و سیانت۔ قال اللہ تعالی، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو دشمنوں کا مکر تمہیں کچھ بھی ضرر نہ دے گا۔ وَثَالِثُ، تیسرا وصف ہے التائید والنصرہ، اللہ کی نصرت و حمایت۔ قال اللہ تعالی، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے اور نیکوکاروں کے ساتھ۔ وقال تعالی، واللہ ولی المتقین، اللہ تبارک تعالی پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ والرابع النجاۃ من الشدائد والرزق من الحلال، چوتھا وصف تقوی کے ماتحت یہ بیان کیا قرآن پاک میں، مشکلات سے نجات حاصل ہوتی ہے اور رزق حلال حاصل ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالی، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یجعل له مخرجا، اللہ اس کے لیے راہ ہموار فرمائے گا، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا وہم و گمان نہیں پہنچے گا۔ والخامس اصلاح العمل، پانچویں چیز یہ ہے کہ تقوی حاصل کرنے سے عمل کی اصلاح ہوتی ہے۔
قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور درست بات کرو، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ والسادس غفران الذنوب، چھٹا وصف ہے گناہوں کی بخشش۔ قال اللہ تعالی ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اگر تم تقوی اختیار کرو گے۔ والسابع محبت اللہ، اور ساتواں وصف ہے اللہ کی محبت حاصل ہوگی تقوی کی وجہ سے۔ قال اللہ تعالی ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو محبوب رکھتا ہے۔ والثامن القبول، آٹھواں وصف ہے قبولیت حاصل ہوتی ہے، مقبولیت حاصل ہوتی ہے، عمل مقبول ہوتے ہیں متقی کے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالی متقی پرہیزگاروں کے اعمال قبول فرماتا ہے۔ والتاسع الاکرام والاعزاز، نواں وصف ہے تقوی کی وجہ سے اکرام یعنی کرامت اور اعزاز عزت حاصل ہوتی ہے۔ قال اللہ تعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑے پرہیزگار ہیں۔ والعاشر البشارۃ عند الموت، دسویں صفت جو تقوی کے ماتحت ہے، تقوی کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، وہ موت کے وقت بشارت ہے۔ قال اللہ تعالی الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ والحادی عشر، اور 11واں وصف ہے النجات من النار، جہنم سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ قال اللہ تعالی ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے پرہیزگاروں کو۔ وقال تعالی وسیجنبها الاتقی، ہاں ضمیر نار کی طرف راجع ہے، اور ضرور ان قریب ہم سب سے بڑے پرہیزگار کو جہنم سے دور رکھیں گے۔ والثانی عشر، اور 12ویں صفت یہ ہے الخلود فی الجنہ، جنت میں ہمیشگی، جنت میں دائمی طور پر رہنا حاصل ہوگا۔ قال اللہ تعالی اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ فہذا بیان کل خیر و سعادت فی الدارین تحت ہذہ التقوی، تو یہ ہر بھلائی اور سعادت مندی کا بیان ہے دارین میں، دارین کی دونوں جہان کی ہر سعادت اور بھلائی کا بیان ہے اس تقوی کے ماتحت۔ اس تقوی کے ماتحت ہر بھلائی اور سعادت کا بیان ہے، جہان کی ہر سعادت اور بھلائی کا بیان اس تقوی کے ہی ماتحت ہے۔ فلا تنس نصیبک ایھا الرجل منھا، تو اے شخص تقوی سے اپنا حصہ مت بھول، تقوی میں سے اپنا حصہ مت بھول، تقوی ضرور اختیار کر۔ بس جناب۔